ثلاثۃ ایام التشریق، یعنی یوم تشریق، ایام تشریق قربانی کے دن کے بعد 3 دن، یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے عید الاضحیٰ ادا کر لی ہے، قربانی کر لی ہیں، اس کے بعد 3 دن آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، ثلاثۃ ایام التشریقی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم تشریق، ایام تشریق کے روزے رکھنے سے منع فرمایا کہ ان دنوں میں آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ یہ 3 دن ہو گئے ہیں، اور فرمایا وہ یوم الفطری، یوم فطر، عید الفطر کے دن کا روزہ رکھنا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ وہ یوم الاضحیٰ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم اضحیٰ قربانی کے دن بھی روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو کتنے دن ہو گئے ہیں؟ ایام تشریق کے 3 دن، یوم فطر، عید الفطر کے دن کا 4 دن، اور یوم اضحیٰ قربانی کے دن کا روزہ رکھنا بھی منع فرمایا ہے۔ یہ کتنے ہو گئے ہیں؟ 5۔ اور 6واں دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یوم الجمعاتی، اور جمعے کے دن کا روزہ بھی رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ وہ کون سا جمعہ ہو؟ جس جمعے کو آپ نے مختص کیا ہے کہ بھئی پورا ہفتہ گزر گیا، کسی بہن نے ہماری نے روزہ رکھنا ہو، یا کسی بھائی نے کسی نے بھی روزہ رکھنا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جمعے کا دن افضل ہے، جمعے والے دن روزہ رکھیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو اسپیشل یہ سمجھ کر کہ آج جمعہ ہے، روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ جمعے کے دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں، رمضان المبارک میں آپ روزے رکھ رہے ہیں، جمعہ آ گیا، سبحان اللہ، یا کوئی اور آپ روزے رکھ رہے ہیں تو درمیان میں جمعہ آ گیا تو پھر رکھا جا سکتا ہے، لیکن خاص کرنا کہ میں جمعے والے دن روزہ رکھوں گا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہ کتنے دن ہو گئے ہیں؟ ایک سال میں 6 دن ہو گئے ہیں۔ ایام تشریق کے 3 دن، اور عید الفطر کا 4 دن، اور عید الاضحیٰ کا 5 دن، اور جمعے کا دن، یہ 6 دن ایک سال میں، ان 6 دنوں میں آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ یہ حدیث صحیح ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح لکھا ہے، اور اپنی سلسلۃ الصحیحہ میں اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔